السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے؟ تو تجوید بھی ماشاءاللہ شوق سے سیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہیں اس کو اسکپ کر کے تو نہیں سن رہے ہوتے؟ کہ یعنی جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی ناول کو پڑھتے ہیں یا اپنی پسندیدہ لٹریچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ریسیپی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے کبھی اسکپ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمک مرچ میں کہیں کمی کوتاہی ہو جائے، یا کوئی اور ایسا انگریڈینٹ جو سا شامل کرنا ہوتا ہے وہ نہ مس ہو جائے؟ ہوتا ہے نا ایسا؟ کتنا ہم لوگ الرٹ ہو کے دیکھتے ہیں، اس کا فوکس کر کے اپنا سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ تو میری آج یہی نصیحت کرنا تھا مقصد کہ آپ لوگ کیا قرآن پاک کو بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شروع والا حصہ دیکھ لیا پھر سکپ کرتے 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 جلدی 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 آگے بڑھتے جائیں؟ نہیں، کبھی بھی یہ قرآن پاک کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ عہد کرنا ہے کہ یہ سلوک نہیں کرنا۔ 10-15 منٹ کی ان آیات کو اگر ہم بہت آرام سے اور سکون کے ساتھ سن لیتے ہیں، اس کو دیکھ کے اور اپنی اصلاح کرتے چلے جاتے ہیں اپنے الفاظ میں، اپنے مخارج میں، اس کی ادائیگی میں، تو آپ لوگوں کو خود بخود احساس بھی ہوتا ہے کہ واقعی الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے اندر الفاظ کی ادائیگی میں یعنی قرآن پڑھنے میں بہت فرق محسوس ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج میرا یہی بس میرا مقصد تھا کہ میں آپ لوگوں سے یہ ایک بات یا ایک نصیحت کرتی چلی جاؤں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس نصیحت کو ضرور یاد رکھیں گے کہ مجھے بالکل اسی طرح سے مجھے بھی فوکس کر کے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اوروں کو یہاں پر لے کے آنا ہے، اوروں کے ساتھ بھی میں نے یعنی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، کیونکہ اس میں میرا اپنا ہی فائدہ ہے، میری اپنی آخرت سنورے گی اگر میں لوگوں کو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم یعنی نیکی کی دعوت دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس پر بھرپور طریقے سے عمل کریں گے۔ چلیں ہم اپنے کورس کی جانب بڑھتے ہیں دعا کے ساتھ، اور آج ہماری آیات ہوں گی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، ھذا صراط مستقیم۔ تطبیق: ان اللہ، ان یہاں پہ کیا ہے؟ غنہ کرنا ہے، یعنی تھوڑی دیر ناک میں آواز کو ٹھہرانا، اور ساتھ ہی اس میں جلالہ یعنی اللہ کا لام جو ہے وہ پر پڑا جائے گا، کیونکہ وہ شرط کو پورا کر رہا ہے یہاں پہ اس سے پہلے زبر کی، اور لا یہاں پہ دیکھیں کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، ان اللہ نہیں پڑھنا، ان اللہ، ٹھیک ہے۔ ربی راپور پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر یعنی فتحہ ہے، ربی با کے ساتھ اسے ملاتے ہوئے دبا کے ساتھ ادا کریں گے، اور بی پہ یا مدہ یعنی مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہو رہا ہے، جس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ وَرَبُّكُمْ، وا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ، اور را کی زبر کو با کے ساتھ ملائیں گے، با کی پیش کو مجہول نہیں پڑھنا۔ یہ مجہول کیا ہے؟ ربو، بو مجہول ہے، بو کیا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ ہے جو عربک میں اس کی ادائیگی ہے پیش کی، وَرَبُّكُمْ، ٹھیک ہے۔ میم پہ اظہار شفوی ہوگا کیونکہ یہاں پر آگے اس کا کوئی اور قاعدہ نہیں، اس لیے اظہار کریں گے۔ فَاعْبُدُوهُ، فا زبر عین، عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، دو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہو رہا ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر، ہا پہ ہم نے وقف کر دیا، ساکن کر دیا، تو کیسے ہوگا؟ فَاعْبُدُوهُ،
اب یہاں پہ وقف بال اسکان ہو گیا. ہاذا یہاں پہ ہا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے اور را پہ مد اصلی بالالف ہے. دونوں کو ایکولی کھینچنا ہے. آج یہ سوال ہو رہا تھا، مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ قائم مقام اور حروف مدہ میں فرق کیا ہے؟ فرق کوئی نہیں ہے، صرف ایک اسلوب ہے لکھنے کا، لیکن ادائیگی کے اندر سیم ہی ہم نے ایک الف یا دو حرکات کے برابر ہی کھینچنا ہے. جس طرح سے ایک پین ہوتا ہے یعنی انک والا، اور اگر ایک لیڈ پینسل یعنی کچی پینسل ہے، تو دونوں کا کام کیا ہے؟ بے شک ان کی شکلیں چینج ہیں، حیت چینج ہے، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ لکھنا. ٹھیک ہے، یعنی سیم کام ہے. تو کیا ہے؟ ہا ایک الف یا دو حرکات کے برابر، اسی طرح لا ایک الف یا دو حرکات کے برابر. بس اگر ہا کو ہم کھول کے لکھتے ہیں تو یہ ہوگا ہا زبر الف ہا، بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اسے ہم بند کرتے ہیں تو زال کھڑا زبر نرمی کے ساتھ. سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آ گئی ہوگی. ھذا صراط مستقیم، صوت پر لیٹر ہے، حروف متعالیہ میں سے ہے جو ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے. را مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، یہاں پہ نہیں. یہ دیکھیں قائم مقام تب ہوگا جب اس پہ کھڑا زبر ہوگا، تو اس کو الف مدہ کہیں گے. الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر آ رہا ہے. صراطم، اب یہاں پہ کیا ہے؟ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، کیونکہ تنوین کا قاعدہ ہے، تنوین زبر آ رہی ہے اور آگے حروف یومن یا واو میم اور نون، یہ میم انہی میں سے ہے. تو یہاں پہ ہم نے ادغام مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور غنہ یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانا. ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے سین پہ سیٹی کو واضح کریں گے. مستقیم، تا باریک ہے، اور قی یہ حروف مدہ سے ہے، یعنی قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہ یا مدہ کا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ رول آ رہا ہے، یعنی ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے. اور میم پر وقف کر دیا تو وقف بال اسکان ہو گیا، کیونکہ عارضی طور پہ ہم نے اس پر سکون کی یا ساکن ہونے کی یا جزم کی علامت لگائے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. تطبیق فا پہ ہمس کیا جائے گا، لما میم پہ غنہ کرتے ہوئے اسے 4 حرکات لمبا کھینچیں گے. احسا سین پہ سیٹی کو واضح کر کے سا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. عیسیٰ وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے یہاں پہ یائے مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا مد اصلی بال یا کا. ٹھیک ہے، اور سا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام. تو مطلب یہی ہے، عی کو بھی ایکولی کھینچیں گے یعنی 2 حرکات کے برابر، اور سا کو بھی یہ قائم مقام ہے، اس کو بھی 2 حرکات کے برابر. ٹھیک ہے، یا پھر ایک الف. اور ایک الف پتہ کتنا کھینچا جاتا ہے، اس کی مقدار پتہ کیسے کاؤنٹ آپ کر سکتے ہیں؟ آپ اگر بند اپنی مٹھی کو بند کریں تو اتنی اس دیر میں اگر آپ بڑے آرام سے اپنی مٹھی میں سے ایک انگلی نکالتے نکالتے کھڑا کریں گے اسے سیدھا، جیسے شہادت کی انگلی ہوتی ہے، تو اتنا ہی لمبا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہے آگے کہ ایسے کیسے منہم الکفر. ٹھیک ہے، نون پہ کیا ہے؟ ظاہر کریں گے آواز کو، اور ہم الکفر یہاں پہ میم کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور کفر فا پہ ہم را کو اوپر زبر ہے تو یہ کیا ہوگا؟ پر پڑا جائے گا. اب قولا قو پہ مد اصلی بالالف بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں قاف حروف مستعلیہ ہے، تو الف یہاں پہ پھر حروف شبہ مستعلیہ میں سے، یعنی الف کبھی پر پڑا جاتا ہے اور کبھی موٹا، یعنی پر موٹے ہی کو کہتے ہیں، باریک. تو یہ جو سا قاف موٹا ہے تو الف بھی پر ہو جائے گا. قولا من نون پہ اظہار ہوگا، انصاری نون پہ اخفاء حقیقی ہوگا، صوت پر ہے اور الف بھی اس کے تابع ہو جائے گا تو یہ پر پڑا جائے گا. را باریک ہوگا، اور لیکن اس کو 4 حرکات لمبا کرتے ہوئے اللہ یہاں پہ حمزہ کی زیر کو واضح کریں گے، اور لام کی زبر کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے پر پڑیں گے، اور وقف کیا تو وقف بالاسکان. اسی طرح سے پھر ہے
قولا الف بھی پر پڑا جائے گا قوف کی وجہ سے، لام کے حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، لیکن لام کی زبر کو لام کے ساتھ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جزم ہے تو اس کے ساتھ ملائیں گے، قولل، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہلانا نہیں ہے، قولل اس طریقے سے نہیں پڑھنا، زبان کو ٹکا دینا ہے، قول الحواریون، را کی زیر کو باریک کر کے یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، نحنو، ہا پہ کیا ہے، ہمس بھی ہے اور وسط خلق سے ادا کریں گے، انصار اللہ، نون پہ اخفاء حقیقی، صاد پر ہے، الف بھی پر ہو جائے گا، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، اس میں جلالہ پر ہوگا کیونکہ اس کے پہلے کیا ہے، را کے اوپر پیش ہے، تو وقف کیا تو وقف بالاسکان، آمنا باللہ، اب یہ کیا ہے، آ پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، نون پہ غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالالف، اور باللہ باریک پڑھا جائے گا، اس میں جلالہ کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہا ہے، زیر جب بھی آئے گا تو کیا ہوگا، باریک پڑھا جائے گا، وشہد، شین پہ دیکھیں کس طریقے سے تفشی لیٹر ہے تو اس پہ باقاعدہ یعنی شروف شجریہ میں سے ہے، تو حد یہاں پہ دال پہ کلکلا ہوگا، بِأَنَّا غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالالف، مسلمون، سین پہ سیٹی کو واضح کریں گے آپ، اور لیمون یہ کیسے پڑھیں گے ہم، منہ پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہو رہا ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر، نون پہ جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، میں خود ہی آرام سے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پہ سمجھا سکوں، ربنا، را پر پڑھا جائے گا، با کے ساتھ ملائیں گے شدت کے ساتھ، اور پھر ہے با کی زبر کو پڑھتے ہوئے لمبا نہیں کرنا، نا کو مد اصلی بال الف بھی ہو رہی ہے اور اسی کے اوپر مد نظر آ رہی ہے، 4 حرکات لمبا کھینچتے ہوئے، آمنا، آ پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، نون پہ غنہ کریں گے اور ساتھ ہی مد اصلی بالالف بھی کریں گے، بیما، یہاں پہ بھی مد اصلی بالالف کے ساتھ ہی اس کو 4 حرکات لمبا کریں گے، اور انزلتا، نون پہ اخفاء حقیقی، زا صفیریہ لیٹر ہے، سختی سے ادا کرتے ہوئے اس کو زا زبر لام زل، ٹھیک ہے، تا، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، وَاتَّبَعْ، یہ آپ نے با نہیں کہنا، بع، ٹھیک ہے، آئین کو بھی وسط حلق سے ادا کرنا ہے، نون کی زبر کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کی زبر کو پر پڑھنا ہے، رسول یعنی را پر پڑھتے ہوئے، سو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ، اور لا حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، فَاكْتُبْنَا، یہ کاف پہ ہمس ہے، فاق، یہ کلکلا ہو جائے گا، کلکلا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہمس کیسے ہے، سانس کے ساتھ ہماری آواز بھی جاری رہے، کیسے، فک فک فک، ٹھیک ہے، یہ والی ساؤنڈ ہوتی ہے، فَاكْتُبْنَا، با پہ کلکلا ہوگا، نا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، مع الشاہدین، آئین کی زبر کو شین کے ساتھ ملائیں گے، شین پہ کھڑا زبر ہے، مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے، دی پہ مد اصلی بالیا اور نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اب ہے مکرو، یہ پہلے واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ، وَمَكَرُوا، رو پہ مد اصلی بالواو، وَمَكَرَ اللَّهُ، یہاں پہ واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے، اس میں جلالہ پر ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، واللہ، یہاں پہ بھی اس میں اس جلالہ یعنی اللہ کا جو لام ہے وہ پر پڑھا جائے گا، خیر خی پہ یہاں پہ خو پر لیٹر ہے، یا لین کا قاعدہ نرمی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، اور لام کو ہلانا نہیں، ما کی رین، میم پر مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، ری، را باریک پڑھی جائے گی، اور ری یا مدہ کا قاعدہ، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے عارضی اس پر علامت جزم کی لگائی تو، ٹھیک ہے، اب یہ 54 آیت تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، 51 سے لے کر 54 تک، امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے اب سمجھ چکے ہوں گے، اور اس جو بھی نصیحت کی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں گے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں میں برکتیں دے، میرے لیے بھی دعا کریں، اور آپ لوگ کمنٹس میں اپنے ضرور مجھے بتایا کریں، وہ میرے لیے بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے، یہ آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں، لائک کریں، شیئر کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔